کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور نماز قائم رکھو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سب سے پہلے نماز کا حکم ہے، صلاۃ کا حکم ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو چیز تاجدار دو جہاں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمیں گوارا نہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑیں۔ جو چیز آقا دو جہاں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہم غلاموں کو گوارا نہیں اس چیز کو چھوڑیں۔ تو نماز کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس شخص کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ آپ دیکھیں حضور نے کتنی امپورٹنس، کتنی اس کے اوپر اہمیت دلائی ہے کہ نماز کو قائم رکھنا ہے، کتنی سخت پیغامات بھی ہیں، اس چیز کے باوجود ہم نماز کو قائم نہیں کرتے۔ جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو حضور کا فرمان اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا۔ ہاں پھر توبہ کرنے کے بعد بندے کو توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس کی معافی ہو جائے اور وہ نام پھر مٹ جائے وہاں سے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر لکھا ضرور جائے گا جب انسان نماز کو چھوڑے گا۔ اور پھر دوسری طرف آ جائیں، رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت جو بنا کر بھیجے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے پتہ ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہوا ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہوا ہوا ہے، اور وہ وقت کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کے گناہ ایسے مٹتے ہیں اور ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسے پتے جھڑتے ہیں خزاں کے موسم میں، تو حضور نے اس سے مثال فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے تک پہنچیں۔ ہم میں سے زیادہ تر دوست احباب اپنی زکاتیں وغیرہ رمضان کے مہینے کے اندر نکالنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر زیادہ تر لوگ مختص کرتے ہیں رمضان کے مہینے کو، جس کے اندر وہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی واضح الفاظوں کے اندر، بڑے ہی واضح انداز میں قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے اور اس کا ادا کرنا صاحب نصاب پر فرض ہے، اور دوسری طرف اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو
تو طبرانی شریف کے اندر ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا فرما دے گا. جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی. حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی میل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دے گا. اسی طرح بخاری شریف کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ امام شافعی، امام بہقی وغیرہ سے یہ نکل چلتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہد عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے ان سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی زکوٰۃ مال میں مخلوط ہوگی تو اس مال کو ہلاک کر دے گی. اس لیے انسان کو اپنی زکوٰۃ ضرور بھی نکالنی چاہیے. آپ میں سے ایسے کافی ہوں گے جو زکوٰۃ آگے دے سکتے ہیں، مگر چند ایسے بھی ہوں گے جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کشف المحجوب شریف کے اندر حضور داتا صاحب کا واقعہ ملتا ہے کہ حضور داتا صاحب یہ اولیاء اللہ کی زندگی مبارک رہی ہے کہ وہ شرعی مسائل کے اوپر کلام ضرور فرمایا کرتے تھے. تو حضور داتا صاحب ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے اور اسی طرح زکوٰۃ کا موضوع چھڑ گیا، تو آپ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر واعظ فرما رہے تھے. تو ہر قسم کے لوگ مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آداب جاننے والے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بے ادب گستاخ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اہل طریقت لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ طریقت کو نہیں جاننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو حضور داتا صاحب واعظ فرما رہے تھے، آپ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر بات فرما رہے تھے. بیچ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ کیا بیان فرما رہے ہیں آپ، یہ کیا موضوع آپ نے شروع کر لیا؟ میرے پہ تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، میں تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حقدار ہی نہیں ہوں، میں صاحب استطاعت ہی نہیں ہوں کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تو مجھے یہ چیزیں پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو حضور داتا صاحب آپ جلال میں آ گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو تم ابھی زکوٰۃ دینے کے صاحب استطاعت نہیں ہو، یہ نہ ہو، یہ مسئلے سمجھ لو، یہ نہ ہو کہ کل کو تمہارے یہ حالات ہو جائیں کہ تمہیں لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. حضور داتا صاحب نے مسئلہ سمجھایا کہ شرعی مسائل بے شک آپ صاحب استطاعت ہیں یا نہیں ہیں، ان کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے ضروری ہے سال میں جو بھی وقت نکلتا ہے اپنی زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی کا واضح حکم ہے قرآن پاک کے اندر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث موجود ہیں، بخاری شریف کی بھی احادیث موجود ہیں، جس کے اندر حضور نے احادیث میں فرمایا کہ وہ قوم جو زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری قوم کو قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے. جب زکوٰۃ مخلوط ہوتی ہے تو وہ باقی مال کو بھی ہلاک کر دیتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث مبارکہ ہیں جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے. ہمارے پیر و مرشد اس کی مثال اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ایک سیب کی پیٹی ہے، اس کے اندر تازہ سیب پڑے ہوئے ہیں. جب اس کے اندر ایک خراب سیب پڑا رہے گا نا تو وہ ایک خراب سیب باقی سیبوں کو بھی خراب کر دے گا. یہی مثال زکوٰۃ کی بھی ہے. زکوٰۃ انسان کے مال کی میل ہے اور یہ غریب لوگوں کا حق ہے. جب ہم یہ ادا نہیں کریں گے تو پھر احادیث بڑی واضح ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اس مال کو ہلاک فرما دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی.
وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے طبرانی شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں کے اندر محفوظ کر لو. زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کر لو. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی مال کی زکوٰۃ دی اللہ نے اس سے شر کو دور فرما دیا. تو زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. ہماری سوسائٹی کے صاحب استطاعت لوگوں کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی مدد کریں. اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں، ہمارا اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک سے جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا. اگر آپ دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے. ہمارا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، ہزاروں سال پہلے ہمارا اسلام غریبوں کا سوچ رہا تھا. جب ہم آج کے طرز کو دیکھتے ہیں، ہم آج کا قانون پڑھتے ہیں، ہم آج کے ممالک کو دیکھتے ہیں، اگر میں آپ سے بات کروں 18th امینڈمنٹ کی، تو امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، یو کے کے اندر، ان تمام ممالک کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے. 18ویں صدی کے آخر کے اندر انہوں نے اس چیز کے اوپر کلام کرنا شروع کیا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر غریب لوگ بھی ہیں، تو امیر بندہ جو ہے وہ اپنے کمائی میں سے ایک پورشن غریب کو بھی دے. آج وہ ممالک اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں، مگر ہمارا دین، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے. ہزاروں سال پہلے ہمارے اسلام نے اس رشتے کو بھی اجاگر کیا. ہمارے اسلام نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ قوم کا حصہ ہے، اس کا حق ہے کہ امیر لوگ اس کی مدد کریں، صاحب استطاعت لوگ اس کی مدد کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو حکم جاری فرمائے وہ بھی سخت جاری فرمائے کہ تم زکوٰۃ نہ دو، مال برباد ہو جائے گا. قوم زکوٰۃ نہ دے، پوری قوم کے اوپر قحط مبتلا ہو جائے گا. حضور غوث اعظم، گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کے اندر سوراخ ہو جائیں. حضور غوث اعظم، ولیوں کے بادشاہ، آپ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کے اندر سوراخ ہو جائیں، جو چیز میرے ہاتھوں میں آئے وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر آگے مخلوق خدا تک چلی جائے. تو یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے. ایسے ہی نہیں آپ ولیوں کے بادشاہ بنے. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے ہاتھوں کے اندر سوراخ ہو جائیں، میرے ہاتھوں میں کوئی چیز نہ ٹھہرے، میرے ہاتھوں کے اندر سے جو چیز میرے ہاتھوں میں آئے وہ آگے سے نکل کر مخلوق خدا میں چلی جائے. تو یہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طرح حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ٹوٹا ہوا برتن بن جا، ایک ٹوٹا ہوا برتن بن جا، ما سوا اللہ کوئی شے تیرے اندر ٹھہرے مت، تب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی. تو بخل نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چیز عطا فرمائی ہے، اس کا فضل ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو وہ چیز عطا کی گئی ہے۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قارون کو کہا کہ میں نے تجھے اتنا مال دیا ہے، اس مال میں سے آگے لوگوں کو دے، یہ تو میرا فضل ہوا ہے، تو قارون نے آگے کیا کہا؟ اس نے کہا تیرا فضل، یہ تو میری محنت ہے۔ قارون نے گستاخی بھی کی اور اس نے انکار بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی قارون کا ذکر بھی بڑے واضح انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخص قارون موجود تھا، اور یہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا، تو اس کے پاس مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی۔ اس کے پاس جو دولت تھی، جو خزانے تھے، ایک پوری جماعت قائم تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اتنا خزانہ قارون کے پاس تھا، پوری جماعت قائم تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کو سنبھال کے رکھا کرتی تھی۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ واقعہ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ پوری جماعت تھی جو قارون کے خزانوں کی صرف چابیوں کو سنبھالا کرتی تھی، اتنا مالدار شخص تھا وہ۔ تو پھر آگے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، نیکی کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو حکم فرمایا کہ تجھ پر تو اللہ نے احسان کیا ہے، تجھ پر تو فضل اللہ کا ہے کہ تجھ پر احسان ہوا ہے، تجھے اتنا مال و دولت دی گئی ہے، اب نیکی کر، اب آگے لوگوں کو بھی دے، اب آگے لوگوں کو بھی دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ مال و دولت سے جو تو اتنا سرفراز ہوا ہے، یہ تو میرا احسان ہے، یہ تو میرا احسان ہے جو میں نے تمہیں دولت دی ہے۔ تو گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ عاجزی کر، تکبر مت کر، اور آگے لوگوں کو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو یہ بات فرمائی، اور قرآن پاک اس چیز کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ قارون نے آگے سے یہ جواب دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے بڑا مال دیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اب نیکی کر، اب آگے لوگوں کو دے اس میں سے۔ اس نے کہا نہیں، احسان نہیں ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری محنت ہے، میں نے اپنے علم کی بدولت، اپنے سکلز کی بدولت میں نے یہ مال و دولت اکٹھا کیا ہے، میں کیوں دوں؟ یہ تیرا احسان نہیں ہے، یہ میری محنت ہے، میں نے اپنی محنت سے مال کو اکٹھا کیا ہے، تو میں اس چیز کا جواز نہیں ہوں کہ میں آگے غریبوں کے اندر اس مال کو دوں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب الہی اس کے اوپر نازل ہوا، اس کی مال و دولت، وہ اپنی مال و دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔
آپ اندازہ لگائیے اس کی دولت کا، اتنی دولت، اتنے خزانے کہ پوری ایک جماعت ہے کئی لوگوں کی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے رہا ہے، یہ تو میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، یعنی میں نے تجھے یہ مال و دولت عطا کی ہے، اب نیکی کر، لوگوں کے اندر دے. تو آگے سے وہ تکبر بھی کرتا ہے اور پھر وہ انکار بھی کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو میرے پاس علم ہے، میرے پاس قابلیت ہے، میں نے اپنے علم کی بدولت، یعنی میں نے اپنے قابلیت کی بدولت میں نے یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، میں نے یہ دولت اکٹھی کی ہے، تیرا احسان کدھر ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب الہی قارون کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور قارون اپنی تمام دولت سمیت ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے. اس چیز سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم ہی دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بڑا واضح ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بھی بڑا واضح حکم دیا تھا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، اب نیکی کر. قارون نے انکار کیا. سب سے پہلے مال و دولت تو ختم ہوگی. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی اس کی تشریح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مال و دولت سے مراد صرف مال و دولت خزانہ نہیں ہے. آپ کو کئی طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں. آپ کا مال آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ کا کاروبار آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ کی بیوی بچوں کو نقصان ہو جائے گا، آپ کو نقصان ہو جائے گا، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بچے بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، کوئی فوت ہو جائے گا. یہ سارے رزلٹس جو ہیں ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ نہ دینے کے ہیں. جب کوئی بندہ ہمارے پیر و مرشد کے پاس آتا ہے اپنا مسئلہ لے کر کہ حضور حالات بڑے تنگ ہیں، حضور بیماریاں جاتی نہیں ہیں، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری بیماری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری پریشانی آ جاتی ہے. سب سے پہلے بابا جان اس سے دو چیزیں پوچھتے ہیں. ایک، تم زکوٰۃ دیتے ہو؟ دوسرا، کوئی سود کا لین دین تو نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے بابا جان اس کو یہی فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بیٹا اپنی پچھلی ساری زکوٰۃ کاؤنٹ کر لو جتنی بھی ہے اور پہلے اپنی زکوٰۃ دو. اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بڑے واقعات دیکھے ہیں. ایک صاحب تھے بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے، مگر یہ تھا کہ کہتے تھے کہ میں کماتا بہت ہوں مگر میرے پاس پیسے ٹھہرتے نہیں ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا پیسے جاتے کدھر ہیں. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ پیسے جاتے کدھر ہیں. تو انہوں نے بابا جان سے عرض کیجیے مجھے نا یہ سمجھ نہیں آتی، میں بہت کماتا ہوں، میں کروڑوں روپیہ کماتا ہوں مہینے سال کا، سمجھ نہیں آتی وہ سب جاتے کدھر ہیں. بابا جان نے جب اس کا سارا دیکھا، بابا جان نے فرمایا بیٹا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو کہا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ میں ویسے صدقات وغیرہ بہت کرتا ہوں. تو یہاں پہلے تو ایک مسئلہ اور بھی سمجھیے، آپ بے شک ہزاروں صدقے کرتے جائیں مگر صدقے کرنا، فطرانے دینا وہ سب نفلی عبادات ہیں. فرض اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں 5 وقت کی نماز فرض نہیں پڑھتا مگر میں دن کے 20 نفل نمازیں ضرور پڑھتا ہوں، پہلے فرض کا حکم ہے. تو بابا جان نے ان سے کہا کہ جی آپ زکوٰۃ سب سے پہلے نا اپنی دیں. انہوں نے کہا اب تو حالات بہت خراب ہے، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ بابا جان نے کہا اچھا آپ کی کیا پراپرٹی کا کیا حساب ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک میرا گھر ہے اور یہ میری گاڑی ہے، میرے پاس 2 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. بابا جان نے فرمایا کہ اگر تو میرا مشورہ آپ نے لینا ہے تو یہ 2 کروڑ کی گاڑی بیچ دیں، آپ کوئی 25-30 لاکھ کی گاڑی لے لیں، یہ سارا پیسہ اپنی پچھلی جو پیچھے سارے سال تھے
ان کی زکوٰۃ کا اندازہ لگا کر سب پیسہ جو ہے زکوٰۃ کی مد میں آپ نکال دیجئے۔ انہوں نے یہ کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ساری پچھلی زکوٰۃ نکالی، وہ پھر بابا جان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا زندگی بدل گئی ہے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ پیسے جا کدھر رہے ہیں، اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ پیسے خرچ کدھر کروں، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ قرآن اور حدیث کا حکم واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی واضح طور پر حکم فرما دیا ہے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، بات ختم، نو ifs and buts، بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ قارون نے آگے جواب دیا تھا، پھر اس کا حال دیکھیے کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے تمام خزانوں کے ساتھ زمین میں دسا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو یہ آپ کی اپنی محنت کی دولت ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت فرما رہے تھے، تو آپ نے اچانک دیکھا کہ غالباً ایک بادل سا ہے وہ آ گیا ہے، تو ایک آواز آئی ہے اس میں سے کہ عبد القادر میں خدا ہوں، میں حق ہوں، اور میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر تمام نمازیں معاف ہو چکی ہیں، اور جو حرام کھانا ہے کھاؤ۔ اس طرح کا واقعہ حضور غوث اعظم سوچنے لگ گئے، ولیوں کے بادشاہ۔ حضور غوث اعظم نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان ظاہر ہو گیا۔ حضور غوث اعظم نے سوچا کہ یار میں نبی بھی تو گزرے ہیں، نبیوں کے اوپر بھی تو نمازیں معاف نہیں ہوئی، حرام چیزیں تو نبیوں کے اوپر بھی نبیوں کو ان کی اجازت نہیں ہوئی، یہ کون ہے مجھے کہنے والا؟ تو جب حضور نے یہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو شیطان ظاہر ہو گیا۔ شیطان نے آ کر کہا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم، یہ شیطان کا دوسرا وار تھا کہ عبد القادر تمہیں تو تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچا لیا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ قارون کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں سورہ قصص کے اندر، قرآن پاک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے تم پر، میں نے دیا ہے تمہیں، اب تم نیکی کرو۔ کہتا ہے نہیں، میرا علم ہے، یعنی میری قابلیت ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رمضان شریف کی آمد ہے، سب دوست جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنی اپنی زکوٰۃ جو بنتی ہے ضرور نکالیں۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم مسلمانوں والے کام کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ نماز کا حکم ہے، بات ختم، نماز پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، بات ختم، زکوٰۃ دینی ہے۔ اور ان بے ادب گستاخ لوگوں میں سے نہیں ہونا جو حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور داتا صاحب نے جب زکوٰۃ کا مسئلہ پڑھایا تو وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہوا کہ جی یہ کیا پڑھا رہے ہیں مجھے آپ؟ حضور داتا صاحب اتنے بڑے اللہ کے ولی، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں ایک بندے کی جرت ہے کہ وہ کھڑا ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مسئلہ کیا سمجھا رہے ہیں مجھے؟ زکوٰۃ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہوں تو مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ خوف کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ تمہیں لوگ دینا شروع ہو جائیں، یعنی اتنے تمہارے حالات نیچے چلے جائیں۔ عاجزی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔